بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معزز سامعین کرام، اللہ احکم الحاکمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے لیے مربی، معلم، داعی، مرشد بنا کر بھیجا ہے، وہاں اللہ احکم الحاکمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے کردار، آپ کے گفتار، آپ کے بول چال، آپ کے رویے سے یہ رحمت، یہ محبت، یہ شفقت، یہ پیار، اس کی جھلک ہر لمحے نظر آتی رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں یہ پیار، یہ رحمت، یہ محبت، یہ چیزیں نہ ہوتی تو لوگ فوج در فوج جو دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں یہ منظرنامہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرما ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے حبیب، خصوصاً ان لوگوں کے لیے آپ نے اپنے پہلو بچھانے ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، جو آپ کی پیروی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، اپنی منمانیوں کو، خواہشات کو، جذبات کو، احساسات کو پیچھے رکھ کر ایک جانب ایک طرف رکھ کے جو آپ کی پیروی، اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ نے اپنے
پہلو ان کے لیے جھکانے ہیں۔ لمن اتبعک من المؤمنین، مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی اطاعت و اتباع کرنے والے، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو یہ آرڈر دیا ہے اہل ایمان کے لیے کرنا، اور آپ نے یہ کر کے دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ہدایت دی، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اہل ایمان آپ کے ساتھ اور مضبوطی سے جڑتے چلے گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک اشارے پر یوں ہی اپنا مال، اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنے اموال کو قربان نہیں کر دیتے تھے۔ وہ اس بات کو بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ شفقتیں کرنے والے، محبتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی تو تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے، اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کے لیے رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے، اس امت کے لیے دعائیں، اپنے صحابہ کے لیے دعائیں۔ کون ہے جو رات کو اٹھ کے کسی اور کے لیے جھولی پھیلائے، ہاتھ اٹھائے، فریادیں کرے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے؟ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر درد ہو، جس کے اندر کرب ہو، اور جس کو اپنے ساتھیوں سے محبت اور انتہا درجے کا پیار اور خیر خواہی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی اس امت کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کے جذبات بدل گئے عقل موجود تھے، اور یہی خیر و بھلائی تھی جس کی وجہ سے آپ رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور اپنی اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اس امت کے دفاع کے لیے مدینہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر چلتے تھے۔ اگر مدینے میں کہیں پر بھی کوئی کھٹکھٹاہٹ ہوئی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر اگر دائیں اور بائیں سے خطرات محسوس ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بھی پہلے اس کے دفاع کے لیے پہنچے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان پر خصوصی انعام اور خصوصی احسان۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں اور احسانات کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی احسان جتلائے نہیں، جتلایا ہے تو یہ احسان جتلایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان کیا۔ مومنوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اہل ایمان میں سے، انسانوں میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، بعثت کا مقصد اساسی کیا ہے، بنیادی مقصد کیا ہے، کیوں مبعوث کیے گئے؟ یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ان افراد، ان لوگوں، ان شخصیات اور اس طبقے کی جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا، دین کو سمجھنے اور سمجھانے والا، تعلیم
تعلیم و تعلم کا، تربیت و اصلاح کا، دعوت و تبلیغ کا جو بیڑا اٹھانے والا، اس کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں فرمایا؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کا آپ کی بعثت بہت بڑا انعام ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، اللہ نے اس کا اعلان بھی فرما دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور اس کا انعام ہے کہ انسانوں میں سے ہی، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، انسانوں میں سے مبعوث کیا، اس بات فیہم رسولا من انفسہم۔ سوال یہاں یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے بھیجا؟ وہ مقصد کیا ہے بعثت کا؟ کیوں ضرورت پیش آئی؟ ضرورت یہ پیش آئی ہے کہ اللہ کی وہ کتاب، اللہ کا وہ کلام، قرآن مجید، قرآن حکیم، جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن مجید جو ہمارے لیے نشان راہ ہے، قرآن مجید جو سیدھی راہ دکھانے والا ہے، قرآن مجید جو حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، قرآن مجید جو اچھی اور برے میں فرق کرنے والا ہے، قرآن مجید جو کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے والا ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو دوست اور دشمن کا فرق بتانے والا ہے، قرآن مجید جو ماں باپ کی عزت و احترام واضح کرنے والا ہے، قرآن مجید جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق اعلان کرنے والا ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیات، کہ میرا پیغمبر میری آیات کی، قرآن کی تلاوت ہے، خالی قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی، اس کو حفظ کرنا اور حق تلاوت کو ادا کرنا، اس پر بھی اجر و ثواب۔ ابھی قرآن فہمی کی بات میں نہیں کر رہا، قرآن مجید کے تراجم کی اور تفاسیر کی اور قرآن مجید کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے علم کے دریا بہا دیے، میں بات تدبر کی نہیں کر رہا، میں بات تدبر سے پہلے تلاوت کی کر رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیات، پیغمبر کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میری آیات کی تلاوت ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کے سنائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے، جبریل امین کے ساتھ بھی دور کیا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود سے فرمائش کر کے قرآن مجید سنا بھی ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبو، کافی ہے، رک جا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی قرآن مجید سن کے۔ اور کبھی کوئی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے آرڈر دیا ہے، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ کے سامنے قرآن پڑھوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کے کہا اللہ نے آپ کا نام لے کے کہا ہے۔ وہ خوشی سے رونا شروع ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت خالی تلاوت کرنا، اس کے اوپر بھی اجر ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، جو تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے قرآن سفارشی بن کے آئے، قیامت کے دن وکیل بن کے آئے، اور جو نہیں پڑھتے بسے کچھ ڈال دیتے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جو تلاوت سے منہ موڑنے والے اور قرآن احکامات سے
حضور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کسی نے بھی سفارش نہیں کرنی اللہ کے ہاں کتابوں میں سے، آسمانی کتابوں میں سے اگر کسی کتاب نے سفارش کرنی ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے تو وہ صرف قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو رب العالمین نے اپنی حبیب کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ ہم نے تو بعثت کا مقصد کچھ اور سمجھ لیا، عجیب و غریب بدعات ہیں، خرافات ہیں، کلیات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساری بدعات کو منسوب کر کے، خرافات کو منسوب کر کے اللہ کے نبی کی ذات پر الزام لگا کے جو کرتوتیں کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جناب کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا اور ایک جملہ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا۔ یتلو علیہم آیات، امام کائنات نے خود فرمایا اقرأوا القرآن فإنکم تؤجرون علیہ، قرآن مجید کو پڑھا کرو اور اس کی تلاوت کیا کرو، اس میں تمہیں اجر دیا جائے گا، کتنا؟ ایک حرف پہ 10 نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ پھر وہ لوگ کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو حق تلاوت ادا کرتے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں، مخارج الحروف اور صفات کا لحاظ رکھ کے پڑھتے ہیں، ایسا پڑھنے والے، ایسے انداز میں تلاوت کرنے والے، قرآن مجید فرقان حمید جو تجوید و قرات کے تقاضے ہیں ان کے مطابق پڑھا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ شان ہی اہل ایمان کی، یہ شان ہی اہل اسلام کی، جس کا اندر ایمان خوبصورت جتنا ہوگا پختہ ہوگا، آپ دیکھیں گے جب وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن سنتے ہوئے بھی لذت اتنی محسوس ہوگی اور اس کو پڑھتے ہوئے اتنی لذت آئے۔ ہاں پھر ہر اس کا وقت ہوتا ہے جب ریاکاری آ جاتی ہے، جب انسان بلے بلے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، جب شہرت کے رسول کے لیے پڑھتا ہے، برکتیں اور رحمتیں اللہ کی اٹھ جاتی ہیں۔ اور جو یہ نیت میں یہ تلاوت کرتا ہے کہ میری اس تلاوت کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، رشد کا ذریعہ بنا دے، براہ حق کے راہی بن جائیں، وہ اہل اللہ بن جائیں، ان کے بچے قرآن کے حافظ اور قاری بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی چاشنی، اتنی ہی برکت، اتنی ہی رحمت اس کی تلاوت کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ القرآن حجت لک علیک، یہ قرآن تیرے گلے پڑے گا، یہ تیرے لیے سفارشی بن کے آئے، گلے کا پڑے گا جب قرآن کے ساتھ واسطہ ناطہ اور تعلق درست نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر کی بعثت کا پہلا اور بنیادی مقصد حضرت کو بیان کر دیا، کسی اور کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یتلو علیہم آیات۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی عقائد کو بہتر بنائیں، غلط اعتقادیوں سے نکالیں، جس طرح کے لوگ کفر کے اندر، شرک کے اندر مورتیوں کی پوجا، بتوں کی پوجا، تصویروں کی پوجا انہوں نے شروع کر رکھی تھی، اس سے ہٹا کر دور کر وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ تزکیہ بھی ہوتا ہے تو کتاب اللہ سے ہوتا ہے، کہ الٹی سیدھی ضربے لگانے سے، چلے کاٹنے سے، الٹا لٹکنے سے، دھاگے کو پکڑ کے جھومنے سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، تزکیہ کتاب اللہ سے ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے یتلو علیہم آیاتہ پہلے کہا ہے وَیُزَکِّیہِم بعد میں کہا ہے کہ قرآن مجید کو میرے حبیب پڑھیے، پڑھ کے سنائیے، اور اللہ کے نبی کی امت کو بھی یہی تمہیں قرآن پڑھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا من مطمئن ہو، میرا نفس مطمئن ہو، مجھے راحت اور سکون مل جائے، میرا تزکیہ ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میں بربادیوں، تباہیوں سے، خساروں اور گھاٹوں سے نکل جاؤں، میرے کاروبار کی اصلاح ہو، میری سیاست کی اصلاح ہو، میری معاشرت کی اصلاح ہو، میرا صحیح معنوں میں تزکیہ ہو جائے، میں
اور نہ ہو، میرا ظاہر اور باطن ایک، میرے اندر کھوٹا پن نہ ہو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے وہ قرآن کی طرف آ جائے، قرآن سے تعلق کو جوڑ دے، قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھا دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ ہو۔ تیسرا کام جو اس میں لگا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم جو اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں، جہاں قرآن مجید حفظ ہے یہاں پر اہتمام ہے، وہاں قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے، اقرأوا القرآن بلغون العرب اور اسماء کی ہے، اس کا اہتمام بھی ہے۔ جہاں اس کا اہتمام بھی ہے وہاں اس چیز کا بھی انتظام بھی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو وہ صفحہ کی یادیں بھی یہاں تازہ ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر لگی ہوئی وہ کلاسیں اور معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، پڑھانا، تربیت کرنا، الحمدللہ وہ بندوبست بھی یہاں پہ ہے۔ اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے اور برکت بھی دے۔ حضرت طارق السلام صاحب پوری انتظامیہ کو اللہ جزائے جزیل عطا فرمائے کی پوری ٹیم۔ میرے محترم بھائیو، پیغمبر انقلاب کی اس بنا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کام کیوں ذمہ لگایا گیا کہ تلاوت بھی کرنی ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے، تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان اور قبر لفی ضلال مبین، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے لحاظ سے، معاشرت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، عبادات کے اعتبار سے ان کا بیڑا غرق تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، قرآن میں کہتا ہے وہ انسان اور قبر لفی ضلال مبین، وہ تو پوری گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا اور آپ کی راہ کے لوگوں تم جہنم کی طرف دوڑ رہے ہو، میں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے تمہیں واپس لانا۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ دنیا کے اندر دین کی دعوت دی ہے، اعتقادات کی دعوت دی ہے، ادب و آداب سکھلائے ہیں، اخلاقیات بتائے ہیں، اعتقادات سنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا سنواری ہے وہاں جہنم سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور جنت میں جانے کا روٹ اور راستہ بھی واضح۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کا تو بیڑا غرق تھا، لیکن کام من قبل رفیع ضلال مبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حدیث کون ہو سکتا ہے؟ اپنی امت کے حوالے سے، انسانیت کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو فرمایا رب العالمین نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں کیسے رسول میں نے بھیجا، اور وہ پیغمبر کیسے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہاری تکلیفوں پر پڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس پیغمبر کی خوبی ہے کہ ایک اللہ کا کرم ہم پہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے پیغمبر بھیجا، دوسرا اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہمیں میں سے بھیجا، تیسری اللہ کی رحمت ہم پر یہ ہے کہ ایسا پیغمبر ہے جو ہمارے حوالے سے ٹینشن لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہیں کی دنیا نہ خراب ہو جائے، کہیں کی آخرت نہ بگڑ جائے، کہیں دنیا کے اندر یہ رسوا ہو جائے، کہیں آخرت کے اندر یہ ذلیل نہ ہو جائے، جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کہیں ان کی تہذیب و تمدن کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ حدیث ہے، مومنوں کے لیے حدیث ہے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نرم بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں باعث رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت و ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمہ، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھا کے
دندان مبارک شہید کروا کے، جوتے خون آلود کروا کے، تھک ہار کے جا کے بیٹھے ہیں باغیچہ کے اندر، طائف میں بیٹھے ہیں۔ چند سال پہلے مجھے وہاں ساتھی لے گئے، اسی باغ کے اندر جس کی کچھ باقیات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کے مار کھا کے سجمی حالت میں آ کے بیٹھے تھے۔ اب وہاں پر آپ کی بددعا نہیں کر رہے، آپ لعنت نہیں کر رہے، ملامت نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ میری قدر و منزلت کو، دین کی اہمیت کو، اس کے فوائد کو، ثمرات کو یہ نہیں جانتے۔ اللہم اہد ہدایت نصیب فرما، اللہ یہ راہ حق کا راہی بنا دے، اللہ یہ صراط مستقیم پہ چلا دے۔ آپ نے فرمایا کہ انی لمبعث لعان، مجھے لعنت و ملامت کرنے والا، لیکن ہم اللہ کے نبی کے امتی ہو کر بار بار پر معمولی سی بات کو تجھ پر لعنت، تو تو ہے لعنتی، تو تو پرلے درجے کا لعنتی ہے، اڑلے درجے کا نہیں، پرلے درجے کا لعنتی۔ معمولی کیا جس نبی کی ہم امت ہیں انہوں نے لعنت کی ہے؟ کسی انسان پر یا اللہ کی کسی مخلوق کے اوپر؟ ہاں، جو لعنتوں کے مستحق ہیں وہ کون؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ان کے اوپر انبیاء نے لعنت کی ہے۔ یہود و نصارہ پر اللہ کے نبی نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اللہ کے حق پر دعویٰ ڈالا ہے وہ لعنتوں کے مستحق ہیں ان پر۔ لیکن ہم مسلمان آپس میں معمولی بات ہو جائے، تو بھی لعنتی، تیرا باپ بھی لعنتی، تیرا خاندان بھی لعنتی، کچھ نہیں چھوڑا کسی کا، سب کو جناب لعنت کے دائرے میں جناب ڈال کے کھڑا کر، یہ تو سارے لعنتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور ایک مسلمان کی زبان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا لعان بنا کے نہیں بھیجا گیا، رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ کا یہی رحیمانہ جو رویہ ہے، اس رویے کی بدولت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اس دین کے اندر داخل ہوئے، شامل ہوئے۔ نبوت نہیں ملی تھی تو رویہ ایسا تھا، نبوت ملی ہے تو رویے میں اور دکھانا ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی اتری ہے، نازل ہوئی ہے، تو آپ پریشان ہو کے گھر آئے ہیں۔ ماں جی نے پوچھا کیا قسم میں لوگ سمجھے ان کو ہوا کیا؟ بیوی بڑی حوصلہ مند، کہ میں کو ہلاک نہ ہو تو ڈرنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر جو کوالٹیاں ہیں، صلہ رحمی کی کوالٹی، بیواؤں کی کفالت کی کوالٹی، خدمت خلق کی کوالٹی، غریبوں کے قرضے ادا کرنے کی کوالٹی، مسکینوں کا سہارا بننے کی کوالٹی، یہ کام ہی ایسے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کبھی تباہ و برباد اور ہلاک نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ جو آپ نے نبوت سے پہلے اور بعد میں پیش کیا، اور بعد کے اندر جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب، آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے۔ آج اس دور کے اندر تو انسان اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں بڑا لیڈر تو یہ بہت زیادہ پتہ اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور یہ طرز زندگی اور یہ طریقہ کار نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت نبی پر جلسے بھی ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ کئیوں کی چاندی لگی ہوتی۔ میں تو کلپ سن رہا تھا، حیران ہو گیا۔ ایک بریلوی عالم دین ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بعض ناخوان جو ہے نا، ان کی صورتحال کیا ہے؟ شراب پی کے ناطے پڑتے ہیں، شراب پی کے ناطے پڑتے ہیں، مزہ بنا تو مزہ لے لے، لیکن حرام پی کے شراب نہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
کچھ لذت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے، کچھ شہرت کے لیے. یہ لٹیروں کا اور مفاد پرستوں کا بازار جو ہے وہ گرم. مجھے اپنے در پہ بلانے آتا، تجھے در پہ کیا بلایا آتا؟ نہ تیرا وہ چہرہ، نہ تیرا وہ بورا، نہ نبی جیسا تیرا چہرہ، نہ نبی جیسا اخلاق، نہ نبی جیسا کردار، نہ نبی جیسی گفتار، نہ 5 وقت کی نماز. ابھی جناب کیک کٹیں گے، کیک کٹیں گے. کیک کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ محمد. کیا لکھا ہوگا؟ محمد. وہ سنا ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیر. صحابی رسول کاتب ماہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر نہیں مانتے محمد رسول اللہ، یہ لفظ قبول نہیں ہے تو کاٹ دو. کہا یہ ہاتھ لکھ تو سکتے ہیں پر یہ نام کاٹ نہیں سکتے. انکار کر دیا. کہا چل مجھے دکھاؤ میں کاٹ دیتا. شروع تو کرنی ہے. یہاں ہم مسلمان ہو کر کیک پر نام لکھوائیں گے جس کا محمد کا، اور پھر اس نام کے اوپر چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں. محمد کے نام کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ گستاخی نہیں، پیاری نہیں تو کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس نبی کو بہت بڑی رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہتاب، اور لوگوں اللہ نے مجھے ہدیہ بنا کے تمہارے لیے بھیجا ہے، تحفہ بنا کے بھیجا ہے اور رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو آئیے اس رحمت کو ہم گلے سے لگا لیں. اور کس طرح لگا سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کر کے، اس کے رسول کی اطاعت کر کے اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر ہوگا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد. سہیل بٹ صاحب ڈاکٹر ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. اسال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. محترم کے چھوٹے بھائی اعجاز شیخ صاحب وہ بظاہر مطلع الہی انتقال کر گئے. ان کا جنازہ پڑھ کے سیدھا ادھر ہی آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه من فتنة القبر وعذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.